عورت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ ایک عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو جنت رسول اعظم نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ایک عورت اگر بیوی ہے تو قرآن کے ذریعے حضور پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی ولادت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر دیکھا ہے جس گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے گھر کی چھت سے لے کر کے آسمان تک نور کی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہاں اس کے گھر کسی بیٹی کا جنم ہوا ہوگا، آسمان سے فرشتے اس کے گھر پر سلامتی کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، دو بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، تین بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ یہ بیٹیوں کو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں، وصال کے وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کس کی فکر بول رہی تھی؟ رسول اعظم کی زبان پر عورتوں سے متعلق یہ ارشاد موجود تھا کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری بچیاں کالج پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میرے آقا کا احسان بھول کر کے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تکالیف کے ہزار ماحول کے اندر بھی اللہ عز و جل کی بندیوں نے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سمیہ کی زندگی دیکھیں، حضرت آسیہ کی زندگی دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہزار تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ آج چند لمحوں کی محبت کے اندر عورتیں نہ جانے اپنا ایمان بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور برباد بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں یہ دنیا پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں، ایک جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، وہ قبر ہے، اور آخرت میں رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا حضور سے بڑھ کر کے بھی کسی انسان کا احسان تمہارے اوپر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کا ایک مشن شروع کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو حیات عطا فرمانے کے سلسلے میں، زندگی دینے کے سلسلے میں، زندہ رکھنے کے سلسلے میں ماں باپ کو بشارتیں عطا فرمائیں۔ لیکن ہماری بچیاں آج بھول گئیں، ہماری بچیاں آج فراموش کر گئیں آقا کے احسان کو۔ کس بنیاد پر تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ کس وجہ سے کسی لڑکے کو دل دے بیٹھتی ہو؟ کیا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ حضور کتنے حسین تھے۔ مردوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی توجہ چاہوں، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ ادھر ادھر دل نہ بیٹھو۔ لڑکے لڑکیوں کو دل دے رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے کو دل دے رہی ہیں۔ ماحول کتنا بگڑ گیا۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کی آوارگی کے اوپر پریشان ہوتے تھے، رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، آج بچیوں کی آوارگی کے اندر ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ بچوں کی آوارگی میں ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں حضور کی محبت کیسی تھی۔ آج جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بتاتے، ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت پیش نہیں کرتے، آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کا بچپنا پیش نہیں کرتے، آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کے احسانات پیش نہیں کرتے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں پہلے کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ننھے ننھے بچے گرفتار رہتے تھے، اٹھتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، سوتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آج یہ پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ بند کر دیا۔